ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد لقد آن الأوان أن ندخل في موضوع مهم في مواضيع المصطلح ومن أصعبها وأشعبها ألا وهو الحسن. فنبدأ بحول الله وقوته، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، كما أسأله عز وجل أن يعينكم على فهم المادة عموما وهذا المبحث خصوصا. کل ہم نے خطابی رحمہ اللہ کی جو حسن کی تعریف ہے اسے پڑھا تھا. آج ہم حاشیے میں پڑھیں گے اور میں نے بتایا آپ کو انشاءاللہ تعریف تک ہم کوشش کریں گے کہ حاشیے کے اندر کی چیزیں بھی آپ تک آئیں. میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. قال ابو سلیمان الخطابی، ابو سلیمان خطابی کا فرمان ہے، کہتے ہیں هو ما عرف مخرجه، یعنی حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کا مخرج معروف ہو اور جس کے راوی مشہور ہوں. چنانچہ خطابی نے مخرج کی معرفت سے منقطع کو اور مدلس کی حدیث کو اس کے بیان سے قبل نکال دیا ہے. معرف مخرجہ سے خطابی نے منقطع کو اور مدلس کی حدیث کو قبل از بیان نکال دیا ہے. گویا کہ ان کے اس لفظ سے منقطع اور مدلس نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مخرج معروف نہیں ہے، یا اسی طرح سے جی ہاں ان کا مخرج معروف نہیں ہے. شیخ مخرج سے مراد کیا ہے؟ نعم، مخرج سے مراد کیا ہے؟ یہ حدیث کہیں سے بھی آ رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے. حدیث کے راوی جہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، مخرج مثلا نکلنے کی جگہ ہے، جہاں سے حدیث آ رہی ہے وہ معروف نہیں ہے. یہ لوگ بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں حدیث کا مخرج اور راویوں کے اندر ایک تداخل ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور سے حدیث کا مخرج صحابی کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اسی کو، یعنی حدیث کا مخرج عموماً صحابی کی طرف سے اس بات کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مقصود عام طور سے حدیث کہاں ہے، کن جگہوں پر ہے، اس معنی میں ان کی جو ہے ایک طرح سے بات ہے. آگے کی باتوں سے آپ کو شاید اور وضاحت ہوگی اس کی. قال ابن دقیق العید کہتے ہیں هذا الحد صادق على الصحيح ايضا. اور میں نے بھی بات کی کہ یہ تعریف صحیح پر بھی فٹ آتی ہے. یہ حدیث کہاں پر ہے، مخرج معروف ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، تو یہ حدیث صحیح پر بھی فٹ آتی ہے. فيدخل في حد حسن، تو گویا کہ یہ صحیح بھی یہاں پر حسن کی تعلیم ہے. یہاں پر گویا کہ
خطابی کی تعریف پر یہ پہلا اعتراض ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہی اعتراض ابن صلاح اور منہل روی کے مؤلف نے بھی کہی ہے. اجاب تبریزی، اب تبریزی نے اس کا جواب دیا ہے کیا بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه. تبریزی نے جواب دیا ہے کہ یہ بات آئے گی کہ صحیح حسن سے زیادہ مخصوص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، اور خاص کا عام کی تعریف میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے. خاص کا عام کی تعریف میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے. والتقیید بما یخرجه عنه مخل الحد، اور کہتے ہیں کہ اس بات سے مقید کرنا جو اس کو اس سے نکال دے، یہ تعریف کے اندر خلل پیدا کرتا ہے. والتقیید بما یخرجه عنه، اور اس چیز سے مقید کرنا جو اس کو اس عموم سے نکال دے، اس کی تعریف میں خلل ڈالتا ہے. گویا کہ مقصد کیا ہے کہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے. ظاہر سی بات ہے کہ صحیح اس کے اندر داخل ہے، لیکن صحیح اس تعریف سے تھوڑا زیادہ خاص ہے، حسن سے کے مقابلے میں زیادہ خاص ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عام کی تعریف میں خاص داخل ہی ہوگا. یہ ایک جواب دینے کی کوشش ہے تبریزی. کیا وہ جواب صحیح ہے یہ ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے. قال العراقی وهو متجہ، عراقی کہتے ہیں کہ ان کا اعتراض بجا ہے، حالانکہ واللہ اعلم یہ وہ متجہ ہے کہ اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے، یعنی جواب متجہ ہے، جواب متجہ ہے، لیکن حقیقت میں جواب متجہ ہے نہیں. جواب متجہ کا مطلب باوجہ، وجیہ. متجہ کا مطلب اگر ان کا مقصد جواب ہے، یہ جواب وجیہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جواب وجیہ نہیں ہے جبکہ سوال وجیہ ہے. لیکن بہرحال جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور قال وقد اعترض ابن رشید ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجبائي واستقر حاله. قال وذلك مردود، فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم السنن وهو في النسخ الصحيحة. طيب، قال عراقی مزید فرماتے ہیں وقد اعترض ابن رشید ما نقل عن الخطابی، کہنے کی یا ما نقلہ کہہ سکتے ہیں، جو خطابی سے بھی نقل کی گئی نشید، اس پر ابن رشید نے اعتراض کیا ہے. کس چیز سے؟ بأنه، اس بات سے کہ انہوں نے حافظ ابو علی الجبائی کی. شیخ ابن رشید ہے یا ابن رشید ہے؟ نام ابن رشید ہے یا ابن رشید ہے؟ ابن رشید ہے میرے خیال میں، ابن رشید العطار. ہم نے کئی تعلیقات میں پڑھا ہے تو ابن رشید اعراب کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے. اللہ عالم، جی شیخ ابن رشید ترجمے میں دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے. پہلے میری زبان سے بھی ابن رشید ہی تھا ہوا ہے، لیکن مجھے اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ شاید ابن رشید ہی ہے، لیکن چیک کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے، ضبط کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابو علی الجبائی کی خط تحریر انہوں نے دیکھی. واستقر حاله،
یہ استقرہ کے اندر کیا حروف اسے بیان کر رہے ہیں؟ بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة دون راء في أوله واستقر. تو کرے کہ انہوں نے ابو علی حافظ ابو علی جبائی کی تحریر دیکھی، استقر حالہ اور ان کی حالت کا استقرا کیا، حالانکہ یہ استقراء نہیں ہے. قال وذلك مردود. بہرحال اللہ عالم عبارت بہت زیادہ واضح نہیں ہے مقصود میں اپنے، کہ انہوں نے ابو علی حافظ الجبائی کی تحریر میں یہ دیکھی کہ مستقر حالہ اور ان کی حالت اس وقت ان کی حالت کو مستقر پایا. قال وذلك مردود. میں نہیں سمجھ پا رہا اس میں کیا کہنا چاہ رہے سوائے اس کے کہ گویا کہ ابن رشید نے خطابی کی نقل کردہ جو تعریف ہے، جو حسن میں انہوں نے جو تعریف نقل کی ہے، گویا کہ یہ چیز انہوں نے ابن رشید نے خطابی سے نہیں بلکہ حافظ ابو علی الجبائی سے پایا ہے. یعنی گویا کہ یہ ابو جو ہے خطابی کی تحریر یا ان کے الفاظ نہیں. اگر یہ مطلب ہے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. باقی الفاظ میں بہرحال تھوڑی پیچیدگی ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. تعریف ہے یہ تعریف جو ہے یہ خطابی سے جو مطلب کی طرف جو منسوب ہے، یہ مطلب انہوں نے لی ہو ابو علی الجبائی سے لی ہو. اس کے متعلق ابن رشید نے کہا ہے کہ مطلب ان سے اس تعریف کو انہوں نے اخذ کیا، یعنی خطابی نے ابن رشید نے یہ نہیں کہا ہے نا کہ آپ تعویل کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی خط میں ان کی خط ایسی چیز دیکھی. منقول ہونے والی بات، امکان کی بات الگ ہے، امکان اور ثبوت میں فرق ہوتا ہے. پھر آگے کچھ باتیں آئیں گی جو اس سے انکار کریں گی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. وذالک مردود. عراقی کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے، یہ بات مردود ہے اس لیے کہ خطابی نے اسے معالم السنن کے خطبے میں کہا ہے. یہ بات معالم السنن جو ان کی کتاب ہے معروف ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، تو اس کے خطبے میں کہا ہے اور یہ صحیح نسخوں کے اندر موجود ہے جیسا کہ ان سے منقول ہے. کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ وَاسْتَقَرَّ حَالَهُ کبیر معنی، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے یعنی ابن رشید کے یا ابن رشید کے قول مستقر حالہ کا کچھ زیادہ معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبارت میں کچھ ایسی چیز ہے جو خود حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس جملے یا اس اعتراض سے اس کا کوئی بہت بڑا جو ہے یا کچھ واضح جو ہے مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے. پھر ہمارے یہاں جو موضوع مقصود ہے وہ یہ کہ خطابی کی تعریف اور اس پر کیا جانے والا اعتراض، اور اس پر کیا جانے والا اعتراض ایک تو یہ ہے کہ جو متجہ ہے حقیقت میں کہ اس کے اندر صحیح بھی داخل ہے، اور اس کا جواب تبریزی دینے کی کوشش کی ہے جو کہ حقیقت میں ایک طرح سے دور کی کوڑی لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کی بھی بات میں اتنی وضاحت موجود نہیں ہے، جبکہ اعتراض اپنی جگہ پر باقی ہے. اور ابن رشید نے جو اعتراض کیا ہے کہ یہ خطابی کی تعریف ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ان سے ثابت ہے اور خطابی کی کتاب معالم السنن کے خطبے میں اور اس کتاب کے صحیح نسخوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ ہے عمومی جو مطلب ہے ان عبارتوں کے اندر. شیخ کیا امام تبریزی نے جو جواب دیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ حسن اور صحیح میں عموم و خصوص کی نسبت ہے؟ جی
حسن اور صحیح کے درمیان عموم و خصوص کی نسبت ہے امام تبریزی کے جواب جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کے نتیجے کے مطابق؟ امام تبریزی کے جواب میں یہ چیز نہیں ہے جو ہے امام تبریزی نے جو کہا ہے کہ صحیح اس سے خاص ہے. دیکھیے میرے خیال سے آگے یہ کہا ہے نا کہنا وہ دخول الخاص فی حد سمجھیے العام ضروری ہے. کہ امام تبریزی نے جو بات کہی ہے میرے خیال میں جو خطابی کی تعریف ہے اس میں ایک اعلیٰ درجہ تو صحیح کے اندر پایا جاتا ہے لیکن اس کو مخصوص مانا جائے میرے خیال میں عموم خصوص والی بات ایسی ہو نہیں. ظاہر سی بات ہے مخرج جن حدیثوں کا مشہور ہوگا وہ ایک ہی حدیث نہیں ہوگی یا ایک کیفیت کی حدیث نہیں ہوگی، بہت ساری حدیثیں ہوں گی اور جن کے درجات بھی فرق ہوگا. تو اس معنی میں جو ہے صحیح اخص تو ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے لیکن اس عموم میں داخل ہے. تو صحیح جو ہے حسن کی تعریف سے خاص نہیں ہے بلکہ حسن کی تعریف کا ایک حصہ ہے جو اس کے اعلیٰ رتبے پر فٹ آتی ہے. تو خاص والی بات اتنی واضح نہیں ہے، اور اس کا یہ خاص حصہ ہے جو اعلیٰ مقام رکھتا ہے، یہ بات واضح ہے. اس لیے کہ اشتہار روات اور معرفت مخرج میں صحیح حسن سے اعلیٰ درجے میں ہوتی ہے جبکہ دونوں ہی بڑی چیزیں فٹ آتی ہیں. تو صحیح حسن سے خاص ہے اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن کیا اس تعریف میں داخل نہیں ہے؟ اعتراض اپنی جگہ پر باقی ہے. تو یہ بات ہے شیخ جیسے صحیح جو ہے حسن سے خاص ہے تو ایک وجہ سے انہوں نے کہا حسن سے خاص ہے ان یکون اخص من مطلقاً، کیا مطلق طور پر بھی اس سے خاص ہے؟ اخص منہ مطلقاً کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بات ہے شیخ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان الصحیح اخص منہ، تو اس کی دوسری عبارت یہ بنا لیں کہ اگر اخص منہ مطلقاً مطلق طور پر بھی خاص ہے. مطلق طور پر بھی خاص کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا ہوں بھائی، ان کی عبارتوں کی طرف سے آپ کی عبارت پیچیدہ ہے. کیا مطلب طور پر؟ جیسے شیخ حافظ ابن حجر نے میں نے بھی یہ بتایا آپ کو کہ تعریف خطابی کا اعلیٰ درجہ صحیح پر فٹ آتا ہے اور اس عموم میں صحیح اور حسن دونوں داخل ہیں. یہ آپ کو واضح ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ بات سمجھ جی. میں آ رہی ہے. تو پھر یہاں پر جو ہے اخص منہ میں کیا آپ کا موضوع سوال کیا ہے یہ بتائیے بس. موضوع سوال یہ ہے کیا مطلق طور پر حسن صحیح میں داخل ہے؟ مطلق طور پر مطلب کیا مطلب طور پر؟ میرے ہاتھ نہیں داخل ہے. جس طرح سے یہ ایک چیز ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے اس کو دوسری جگہ پہ، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے صحیح تم مذہب تو ہوتا ہے تو حسن جو ہوتے ہیں وہ اس کے خف ضبط جی ہاں. ہوتا ہے، تو اس ناحیے سے یہ مطلق طور پر اس میں داخل ہے. کیسے مطلب طور پہ داخل ہے؟ آپ سمجھائیے نا اپنی بات کو. ایک کا ضبط خفیف ہے ایک کا ضبط قوی ہے اور پھر مطلق طور پہ داخل بھی ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لیکن صحیح تو خاص ہے نا حسن سے. ہاں بھائی یہ تو میں نے خود بتایا. جی ہاں جب وہ حسن سے خاص ہے تو اس صحیح کو جو حسن سے خاص ہے اس کو مطلق طور پر بھی حسن کو صحیح میں مان سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے یہ مان سوال ہے سکتے میرا. ہیں؟ مطلق طور پر حسن میں صحیح کو مان سکتے ہیں، کیا جملہ کیا پھر سے؟ دوبارہ جملہ دوہرائیے اپنا. یاسین جلدی کریں، صحیح اتنا رکنے کی جگہ نہیں ہے. جی. صحیح سے مطلق طور پر خاص ہو یہ حسن. مطلق طور پہ خاص ہو کا مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں بھائی. کیا مطلب کا مطلب کیا ہے آپ نے سمجھائیے. مطلب کا مطلب کس معنی میں خصوصیت؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کیا صحیح حسن میں مطلق طور پر داخل ہے؟
وہی مطلق کا ہی تو مطلب پوچھ رہا ہوں. مطلق سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ کس معنی میں مطلق؟ اطلاق کس جگہ ہے؟ اطلاق دکھائیے. اس کے شروط میں جو صحیح کی شروط ہیں حسن کے شروط میں. نہ بہت سارے شروط مشترک ہیں, کچھ جگہوں پر مشترک نہیں. تو اسی شروط کے ناحیے سے سوال کر رہے ہیں. شروط کے ناحیے سے بتا کیا رہا ہوں صحیح شروط حسن میں خفیف ضبط اور تام ضبط والی بات ہے. باقی شروط ایک ہیں, اس کو تعبیرات جیسے بھی کر لیں. یہ میں نہیں جانتا, یہ مطلق کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. اب صحیح کی تعریف حسن پر فٹ آتی ہے سوائے ضبط کے. یہ بات صحیح. ضبط کی خفت اور قوت ہی حسن اور صحیح کے درمیان فرق ہے. لیکن یہ اس حسن کی بات ہو رہی ہے جو حسن لذاتی ہے, کیونکہ حسن لغیری کا معاملہ دوسرا معاملہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے اندر, کیونکہ جو روایت ضعیف ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے, وہ بھی حسن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حسن کی دونوں قسموں کی تعریف مستقل پائی نہیں جاتی ہے, جس میں دونوں قسموں کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ امام تبریزی کا جواب پھر صحیح ہے. ہاں امام تبریزی کا جو جواب ہے وہ صحیح ہے اس سلسلے میں. نہیں, کیسے صحیح ہے؟ یہاں پر کیا کہنا چاہے وَالتَّقْيِيدُ بِمَا يُخْرِجُ عَنْهُ, اس عبارت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی ایسی چیز سے مقید کریں تعریف کو جو اس کو اس سے نکال دے, اس عموم سے. میں نے کہا نا عبارت تھوڑی پیچیدہ ہے, اگر میں چھوڑ دیتا تو آپ آرام سے گزر جاتے, لیکن پرانے کے ناطے آپ کے ذہن میں مطلب بلا وجہ رکنے والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. میں نے بتایا کہ عمومی مطلب لیجئے, ورنہ لفظ کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ پڑے رہ جائیں گے. اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے جہاں رکنے کی ضرورت ہے. شیخی والا مقطع چھوڑ دیتے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ عمومی مطلب یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ صحیح حسن سے خاص ہے. خاص کا معنی اگر اس معنی میں ہے کہ وہ حسن کی صفات میں اعلیٰ درجہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. عبارت سے ہٹ کر کے آپ سمجھیے حسن اور تعریف کی, حسن اور صحیح تعریف وہ بھی وہ اس وقت کی بات ہوگی خاص طور پر جو حسن ہمیں لغیری ہی مانے تب, لذاتی ہی مانے تب. ورنہ حسن لغیری تو ضعیف ہوتی ہے اصل میں. میں نے کیوں شروع میں کہا کہ آپ کو یہ کیا نام ہے مسئلے کے ٹف مسائل میں سے, کیونکہ حسن کی تعریف جو حسن کے دونوں قسموں کو شامل ہو ایسی تعریف پائی ہی نہیں گئی ہے. تو یہاں بھی جو بات کہہ رہی حسن سے خاص ہے, حسن سے خاص والی بات اس وقت آئے گی جب آپ حسن کے اعلیٰ درجہ کو لیں گے. جو حسن کا اعلیٰ درجہ کیا ہوتا ہے؟ حسن لذاتی. انہیں حسن لغیری تو اصل ضعیف روایت ہوتی ہے. حسن لغیری کو مطلق طور سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف ہوتی ہے؟ جی حسن لغیری کو مطلق طور سے بالکل مکمل طور سے اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں, ضعیف کی قسم میں داخل کرتے ہیں, ایسا کہنا صحیح ہے؟ نہیں, آپ بتائیے, مجھے لگتا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں. ہاں سر, سوال ہی کو سمجھنے کے لیے میرا سوال ہے. حسن لغیری کا مطلب آپ کے کیا سمجھ میں تصور ہے تو بتا دیجیے, میں جواب دے دوں گا. لغیری کا لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ ضعیف ہے, دوسرے کے ناطے صحیح ہو رہا ہے, حسن ہو رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو بتائیے. حسن لغیری ہی ہر حال میں ضعیف ہوتا ہے. میں یہی جانتا ہوں, آپ بتائیے کوئی شکل ایسی جہاں حسن لغیری ضعیف نہ ہو اور لغیری بھی کہا جائے. اگر ضعیف نہیں ہوگا تو لغیری نہیں ہوگا پھر وہ نا. جی صاحب صاحب, بلا وجہ کی جگہ پر مت رکیں ورنہ یہ بحث آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ایسا غیر بات ہے, کتاب کے بار کو بدلنے سے رہے. طيب سیاق کے حساب سے لفظ کا ترجمہ واضح ہے.
لیکن خود عبارت پوری طور پر ساتھ نہیں دے پا رہی ہے، چونکہ یہ کچھ موقت چیزیں ہیں. ایسی ہی جیسا جیسے کیسے موقت کیوں ہم نہیں حل کر پا رہے ہیں، ایسے جیسے ان میں فلسفہ اور کلام کی بہت ساری چیزیں حل نہیں ہو پاتی. لفظ آپ کو آئے گا، مطلب نہیں آپ کو آئے گا، پورے طور پر آپ اس کو اس کی چول اور باٹے بٹھا نہیں پا رہے ہوں گے. اس لیے عمومی مطلب آپ کو دے رہے ہیں، لفظ کے ترجمے کی حد تک جو چیز ہے اسے کیجیے، اور باقی نہیں سمجھ آ رہا ہے تو اسے عام مطلب کو سمجھتے ہوئے چھوڑتے جائیے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کہا ہے دخول الخاص فی حد العام ضروری، عام کی تعریف میں خاص کا داخل ہونا ضروری، یہ بات ایک دم صحیح ہے، لیکن یہ آخر نہیں آ رہی ہے نا. تو آپ کو کتنے دیر تک روکیں، ایک گھنٹی ایک لائن پہ لگائیں. یہ بات صحیح ہے کہ اگر عام تعریف کریں گے آپ تو خاص تو اس میں داخل ہو ہی جائے گا، اور یہاں پر چونکہ حسن اور صحیح دونوں کی عام تعریف کی گئی ہے تو صحیح تو داخل ہوگا ہی ہوگا اس میں. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر آگے کیا کر رہے ہیں کہ تعریف کو ایسی چیز سے مقید کرنا جو اس کو عموم سے نکال دے، یہ تعریف کے لیے تعریف کے اندر خیال ڈالتا ہے. بات صحیح ہے، لیکن کیا یہاں امر واقع میں ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تبلیغ کا جواب متجہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح اس عام تعریف کا حصہ ہے جس کی تعریف انہوں نے حسن کی ہے، لیکن وہ حسن نہیں ہے جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں. یعنی حسن کی تعریف میں خلل ہے. حسن کو انہوں نے اس تمام لگ بھگ حسن اور صحیح کے لفظ کو شامل کر دیا اپنی تعریف میں، جس کو حسن کا نام دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا اعتراض کیسے، جواب کیسے آپ کا وجہ ہوگا جب ان کی تعریف کچھ اور ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ عام کی تعریف میں خاص داخل ہوتا ہے، اور وہ عام کی تعریف نہیں کر رہے ہو تو حسن کی تعریف کر رہے ہیں. یہ حسن ایک خاص چیز ہے تو یہ خاص چیز ہے. عام طور سے اس میں تو داخل ہوں گی صحیح حسن. طيب میں سمجھتا ہوں یہاں تک کافی ہے، اس سے زیادہ رکنا بلا وجہ ہے. قال ابن جماعہ، شیخ بھائی اتنا سمجھ لیں کہ بس یہ صحیح جو ہے حسن سے خاص ہے. نہیں اس میں کوئی اشکال ہے آپ کو حسن سے خاص ہونے میں، حسن سے اعلیٰ درجہ ہونے میں؟ نہیں اس میں کوئی اشکال نہیں، شروع میں فرق ہے اس وجہ سے. جی ہاں، حسن اور صحیح، لیکن حسن اسی وقت جب وہ حسن لذاتی ہو، اس وقت میں حسن اور صحیح میں صرف راویوں میں یا کسی ایک راوی ہی سے متاثر ہوتی ہے سند کم سے کم درجے میں. تو کسی ایک راوی کے ہاں اگر یہ ثابت مان لیا جائے کہ اس کا حفظ اس درجہ خفیف ہے کہ اسے حد کے درجے میں نہیں آ سکتا تو یہ حسن ہے. یہ بھی آپ کو مل چکا ہے کہ ایک راوی، یہ تعریف ہے نظری یہ تعریف ہے کہ اگر اس کا راوی خفیف الضبط ہے تو حسن ہے. لیکن میں اور آپ مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کے نزدیک کو خفیف الضبط ہے، میرے نزدیک قوی الضبط ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال حسن اور صحیح میں تمام چیزیں سیم ہیں سوائے اس کے کہ حسن کا راوی خفیف الضبط ہوتا ہے. لیکن یہ میری بات صرف حسن لذاتی ہی پر پٹائے گی، حسن لغیرہ پر نہیں، اس لیے کہ اہل فن، اہل مصطلح علماء ایسا کر ہی نہیں سکے کہ حسن کی دونوں قسموں کی ایک ہی تعریف بنا دی ہو، ایک مطلق ایک عام تعریف جو حسن کی دونوں قسموں کو شامل ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ میں نا امید ہوں کہ دونوں قسموں کی ایک ہی تعریف، یعنی جیسے آپ توحید کی تعریف کرتے ہیں اور توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہوتی ہے، اس طرح حسن کی کوئی تعریف کی جائے اور دونوں قسموں کو شامل ہو، جس کے لفظ عام میں دونوں قسمیں داخل ہوں. ٹھیک ہے. ابن جماعہ کہتے ہیں یرد علی هذا الحد، اس تعریف پر رد کرتی ہے وہ ضعیف جس کا مخرج معروف ہو اور اس کے راوی مشہور ہو. حدیث اس
کے راوی ضعف میں مشہور ہو، یعنی اس کے راوی ضعیف ہے، ضعف میں مشہور ہے، اور اس کا مخرج معروف ہے، یعنی حدیث کہاں سے آ رہی ہے، صحابی کون ہے، ہاں یہ تمام چیزیں مشہور ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ روایت، یہ جو خطابی کی تعریف ہے، نہ یہ کہ صرف صحیح بلکہ اس کے اندر ضعیف بھی شامل ہے اس تعریف میں، یعنی گویا کہ یہ ایک طرح سے تیسرا اعتراض ہے ابن جماعہ کی طرف سے خطابی کی تعریف پر۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ تعریف مرتجع ہے یا نہیں؟ وجیہ ہے یہ اعتراض وجیہ ہے یا نہیں؟ جی وجیہ ہے۔ اسی لیے شہرت کسی حدیث کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر ایسی روایتیں ہیں جو صحت میں معروف ہے اعلیٰ درجہ، اسی طرح سے ایسی بھی روایتیں ہیں جو اپنے ضعف میں مشہور ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مخرج کا، ظاہر بات ہے اس کی اگر سند ہے اس کا مخرج معروف ہوگا، اس کا صحابی معروف ہوگا، اس کے راوی معروف ہوں گے، ایسی بہت ساری روایتیں ہو سکتی ہیں، تو معروف ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جماعہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ابن جماعہ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بتکلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہرت سے مقصود صحت ہے، اور لیکن وہی ہے کہ آپ کی بات میں معقولیت کتنی ہوگی اعتراض میں، یہی چیز آپ کی بات کو قوی اور ضعیف بناتی ہے۔ سر بات اس بات میں معقولیت ہے، البتہ اس اعتراض کا جواب آگے کے جملے کے اندر موجود ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علیہ مدار اکثر الحدیث، یہ جو جملہ ہے کہ اسی پر اکثر حدیثوں کا مدار ہے، یعنی اکثر حدیثیں اسی انداز کی، یعنی صحیح کے مقابلے میں حسن کی تعداد زیادہ ہے اور اکثر حدیثوں کی، تو یہ حسن وہی لے جاتی ہے پر بات جا رہی ہے، حسن لے غیری پر نہیں۔ وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، یہاں آ کر کے ابن جماعہ کا اعتراض بیجا، اگر اس کو ہم تعریف کا حصہ مانتے ہیں، وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، یعنی بعض علماء کے ہاں خطابی کی تعریف اور صحیح رجالہ تک ہے، بس یہ آگے وضاحت ہے، ایک بیان ہے جو تعریف کا حصہ نہیں۔ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء وَصَانَ احمد الفقہ۔ لیکن اگر اس کو تعریف کا حصہ مان لیا جائے تو پھر ابن جماعہ کی بات وجیہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کہنا کہ ضعیف حدیث اس کے اس تعریف میں شامل ہے اور علی کا جملہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اکثر علماء قبول کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ضعیف اس کو اکثر علماء قبول کر رہے ہیں؟ کسی حدیث سے متعلق تو ایسا ہو سکتا ہے کہ علماء کی اکثریت نے جو ہے اپنے مسلک وغیرہ کی تائید میں اور دوسرے اسباب بنیاد بھی قبول کر لیا، لیکن عمومی حسن کی، ساری حسن کی بات یہی ہے کہ اس کو اکثر علماء قبول کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ وہ ضعیف اس کے اندر داخل ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کو اکثر فقہاء استعمال کر رہے ہوں، تو یہ آگے کی تاریخ کا، اگر اس کو جملے کو تاریخ کا حصہ مانا جائے گا تو ابن جماعہ کی تعریف، ابن جماعہ کا اعتراض اتنا وجیہ نہیں ہوگا جتنا یہ صرف دونوں جملوں پر تعریف کو جو ہے دونوں جملوں پر مانا جائے تو اس وقت ان کا اعتراض وجیہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے انتہائی واضح ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں ثم قال الخطابی فی تتمۃ کلامی، پھر خطابی نے اپنے کلام کے تتمہ میں، اکمال میں پورا کرتے ہیں، خطابی نے کہا وعلیہ مدار اکثر الحدیث، اور اسی پر اکثر حدیثوں کا مدار ہے، اس لیے کہ اکثر حدیثیں صحیح کے درجے میں نہیں پہنچتی ہیں اور اکثر علماء اس کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ بعض محدثین نے شدت اپنائی ہے اور ہر علت کی وجہ سے، ہر علت قادحہ کی وجہ سے، ہر علت کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیا ہے، چاہے وہ علت قادحہ ہو یا قادحہ نہ ہو، علت مؤثرہ ہو، مؤثر ہو، قدر کرنے والی ہو یا نہ ہو، تو گویا کہ ظاہر بات ہے علت اگر قادح نہیں ہے تو پھر وہ حدیث
ضعیف نہیں ہوگی. اس کا جواب جو صاف طور سے اس کے اسباب کو دیکھ کر سامنے آئے گا اور یہ پتہ لگے گا کہ علیہ قادحہ نہیں ہے تو وہ روایت ضعیف ہی نہیں ہوگی. تو گویا کہ خطابی کا انہوں نے دیکھیے سیوطی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے تتمہ کلام. تعریف کا تتمہ نہیں کہا. تو بہرحال جو میں نے بات کہی سے پہلے کہ اگر تعریف کا جملہ مانا جائے گا یہ پورا یہاں تک تو چونکہ سیاق ایسا ہے جس میں انکار ممکن ہے اور اقرار بھی ممکن ہے اور یہ بات علماء کرام کے یہاں پائی گئی ہے, یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو تعریف کا حصہ مانیں گے تو تعریف میں جو بھی اعتراضات ہوں گے کسی میں لیکن اس کے اندر ضعیف بھی داخل ہے یہ اعتراض بجا نہیں ہوگا کیونکہ ضعیف کو اکثر علماء قبول کرنے ممکن ہے نہیں ہے. تو اس جملے سے جو ہے ان کا اعتراض بجا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم تعریف کو ہوا ما عرف مخرج ہوا شرح رجال تو کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ضعیف روایت بھی داخل ہو جائے گی جو بہت مشہور ہو اور جس کی روایتیں بڑی کثرت سے ہوں مختلف سندیں ہوں. ہاں ایسی بھی حدیثیں جو کئی صحابہ کرام سے مروی ہیں لیکن ان کے اندر ضعف ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس تعریف کے اندر خطابی کی تعریف میں چیزیں داخل ہو جائے گی. شیخ متن میں بھی تو یہی چیز داخل ہے امام خطابی کی تعریف میں. نعم متن میں بھی تو آگے اس کا ذکر ہے نا مدار وقت سے حدیث و یقبل و اکثر متن میں العلماء. تو یہ ہے کہ خطابی کی تعریف خطابی کا جملہ ہے متن میں متنی کی شرح کریں گے سیوطی پھر اسماعیل سے ابن جماعت کی تردید ہو جائے گی ان کی بات صحیح نہیں ہوگی. لیکن متن میں ہونا کیا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لیکن اگر آگے تک جملہ مانیں گے تاریخ کا تو اعتراض نہیں ہو. اب وہ وضاحت کے بعد یہ تاریخ کی وضاحت بھی آپ کے لیے تاریخ کی وضاحت بھی ہم تاریخ پر اعتراض باقی رہے گا کیونکہ تاریخ اگر وہیں تک مانیں وضاحت ایک الگ چیز ہوتی ہے تاریخ پر ایک الگ چیز ہوتی ہے. تاریخ پر اعتراض باقی رہے گا آپ کی وضاحت سے بات نہیں بنے گی کہ آپ وضاحت کریں کیونکہ آپ وضاحت بھلے کریں آپ کا لفظ کہاں تک ساتھ دے رہا آپ کی وضاحت کا یہ تو ہے نا قابل مواخذہ. جی لفظ کا ساتھ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ ایک حد تک سے محفوظ ہو جائیں گے کہ بھئی میرا مقصد یہ تھا لیکن صرف مقصد الفاظ کو درست نہیں کرتے ہیں. آپ کا مقصد صحیح مگر الفاظ درست نہیں ہے اعتراض تو باقی رہے گا نا آپ پر. بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں آپ لوگ میرے خیال میں ان جگہوں پر جہاں رکنے کی ضرورت نہیں. کمارون ابی حاتم جیسا کہ ابن ابی حاتم سے مروی ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا فقال اسناد حسن انہوں نے کہا اس کی اسناد حسن ہے فقلت يحتج به فقال لا اسے دلیل پکڑا جائے گا تو کہا نہیں. تو گویا کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حدیث حسن بھی ہے اور قابل احتجاج بھی نہیں ہے. بہرحال یہ حسن ظاہر بات ہے کہ اگر حسن ہے ہمارے یہاں بعد میں جس طرح سے حسن کا معنی پایا گیا اس حساب سے وہ قابل احتجاج یقین سے بھی استغفر اللہ. دیکھیے ہم نے رجسٹر سامنے رکھے تھے چھوڑ دیجیے کسی کو روک دیجیے آپ لوگ بزی کر دیتے ہیں بہت زیادہ. میں کتاب کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کتاب کی عبارتیں حل کرنا آسان ہو لیکن آپ کے بیجا سوال کہیں پر بیجا کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت ہے مطلب واضح ہے. خیر معذرت حاضری یا رجسٹر تھا پہلے